الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال واقتحم. اللہ اکبر. آج جمعے کی رات ہے اور شب جمعہ اور جمعے کے دن درود شریف کی کثرت بہت ہی مقبول عبادت ہے. اسی لیے آج درود شریف کے بارے میں جو آیت ہے وہ تلاوت ہوئی اور 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. صلاۃ و سلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی ایک بہت اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک دعا ہے. یہ ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی وفاداری کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مانگی جاتی ہے. درود شریف یہ بھی ایک دعا ہے جو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مانگتے ہیں اپنے رب کریم سے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں اس کی ترغیب دی ہے، اس کا حکم دیا ہے بہت پیارے انداز میں. یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کام کرو، یعنی تم صلاۃ و سلام پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کے الفاظ سے کہیں یہ نہ سمجھے جو مروجہ جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. صلاۃ و سلام کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے آپ پر سلام پڑھنا اور درود بھیجنا. بات سمجھیں کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے. اور بہت مقبول عبادت ہے. بد نصیب اور بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، سلام نہ بھیجے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو یہ کام نہ کرے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک مجلس کے اندر، بعض نے تو یہ فرمایا کہ ایک مجلس میں جتنی بار پیغمبر کا نام نامی آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، ہر بار. لیکن بعض دوسرے علماء نے آسانی، امت پر آسانی کرتے ہوئے کہ کہیں امت جو ہے وہ مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے تو فرمایا ایک مرتبہ تو واجب ہے ہر مجلس میں. جب بھی مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے. باقی اس کے بعد جب بار بار آپ کا نام شریف آ رہا ہے تو پھر مستحب ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھیں. اور میرے دوستو درود شریف پڑھنا تو یہ نصیبوں کی بات ہے.
یہ ہر ایک کو توفیق بھی نہیں ہوتی، جتنی بھی ترغیب دے لو لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی بار بار بتایا کہ ایسی عبادت جو رد نہیں ہوتی، جس عبادت میں اللہ کریم نے سارے مسائل کا حل عطا فرما دیا، لیکن بہرحال اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ بڑی بڑی عبادات یعنی نماز جیسی اہم چیز جو ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ یہ عمل ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو۔ اور بھی جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ایک واحد عبادت درود شریف کی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں فرمایا کہ دیکھو کہاں سے شروع کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ صلاۃ ہے نا، اس صلاۃ کے مختلف معنی ہیں، یعنی جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کا اکرام فرماتے ہیں، آپ کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے، آپ کی شان ہر لمحے اللہ پاک اپنے نبی کی شان کو بلند فرماتے ہیں۔ اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے نبی کے درجات کو بلند فرما دے، تو اپنے نبی کے جو ہے وہ آپ کے مقامات کو بلند فرما دے اور آپ کو ساری عزت عطا فرما۔ اور اسی طرح جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو انسان بھی اللہ سے گویا کہ یہی مانگتا ہے کہ میرے اللہ تو میرے نبی کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں ہر طرح کی عزت، ہر طرح کا منصب، ہر طرح کی امامت، ہر طرح کی ترقی، ہر طرح کی عزت تو میرے نبی کو عطا فرما دے اور آپ کا نام مبارک کو بلند سے بلند تر کر دے اور قیامت کے دن میرے نبی کو مقام محمود عطا فرما دے اور میرے نبی کی شفاعت کو قبول فرما لے۔ جب صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب بات سمجھ گئے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، پہلے یہ بتایا، اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ جب اللہ اور اس کا فرشتے یہ عمل کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی یہ کام کرو، کہ تم بھی یہ کام کرو کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، صلاۃ بھیجو، سلام پیش کرو۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم علی النبی الرحمہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حرمین کی رونقوں کو بحال فرما دے، کہ وہاں جا کر جو سلام پیش کرنے کی کیفیت اور لذت ہے، 2 سال سے بہت سارے لوگ محروم ہیں اور بالکل بند ہوا ہے، بس وہاں کی یاد ایک دم سے جو ہے وہ دل میں آ گئی۔ اللہ اپنے فضل سے اس وبا سے پوری دنیا کو اللہ محفوظ فرما دے اور اس سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور یہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے یہ چیز آئی ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے، نہ معلوم کس کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ وبال آیا ہوا ہے، یہ میرے گناہ کی نحوست ہے، اللہ سے ایسے مانگا جائے۔ بہرحال میرے دوستو، درود شریف جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں رنگ برنگی پھول، پودے اور پھل پیدا فرمائے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ، ہر پھل کی مٹھاس، ہر پھل کا رنگ الگ ہے،
گلاب کی خوشبو، گلاب کی شکل الگ، موتیوں اور چمیلی کی الگ۔ ایسے ہی میرے دوستو جتنی بھی عبادات ہیں نا، ان سب کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں، ان سب کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ اجر تو سب میں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے اندر بھی آپ تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں۔ ہر چیز کرنے پر اجر تو اپنا ایک ہے جو اجر مل رہا ہے، لیکن ان کے اثرات مختلف ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، جس طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ سورہ شفا ہے، اب آپ اس کو بیماری کے اندر پڑھیں گے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے جنات سے نجات ملتی ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے سے جادو سے نجات ملتی ہے، حسد سے نجات ملتی ہے، حسد سے بچت ہوتی ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کے بھی اپنے انوارات ہیں، درود شریف پڑھنے کے اپنے ہی اثرات ہیں، اور وہ اثرات کیا ہیں کہ جب کوئی درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو میرے دوستو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب خاص نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نظر رحمت، خاص نظر رحمت درود شریف پڑھنے والے پر متوجہ ہوتی ہے، پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی قرب نصیب ہوتا ہے، روحانی قربت ملتی ہے، اور قیامت کے دن خاص الخاص یہ درود شریف وسیلہ بن جائے گا نبی کی شفاعت کا، اور نبی کی توجہات کا، نبی کی اس کی طرف نظر رحمت کا۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرے گا تو اللہ کے نبی کے ساتھ قرب خاص نصیب ہوگا۔ آج اگر ہمیں دنیا میں بلکہ لوگ پوچھتے ہیں نا، یار وہ فلاں آفیسر ہے، فلاں جو ہے وزیر ہے، فلاں MNA ہے، فلاں MP ہے، اس کے ساتھ میرا کچھ کام ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ اس سے دوستی ہو جائے۔ یہاں تو اللہ رب العزت اپنے اور اپنے نبی سے قرب کا طریقہ بتا رہے ہیں، کتنا آسان طریقہ بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری رنگ چوتھا آئے، کیا کہ صرف درود شریف کی کثرت کر لو، درود شریف کی کثرت کر لو۔ لیکن اللہ عجیب معاملہ ہے کہ 100 مرتبہ بھی روز نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن بہرحال بعض ایسے بھی ہیں اسی مسجد کے اندر، الحمدللہ جب گزشتہ سال سے پہلے ایک موقع پر درود شریف کی بات چلی تو الحمدللہ لوگوں نے بتایا 5-5 ہزار، بلکہ ایک صاحب نے بتایا 18,000 انہوں نے روز درود شریف پڑھا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے دوستو اس کی ہمت کرنی چاہیے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے۔ آگے کیا فرمایا جس میں حدیث میں اللہ اکبر کہ من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ہماری محرومی نہیں ہوگی اگر ہم روزانہ 100 بار بھی نہ پڑھ سکیں؟ کہ جس نے 100 بار روزانہ، زیادہ بڑا میں اس لیے بار بار ترغیب دیتا ہوں چھوٹے درود شریف کی کہ کم سے کم عادت تو پڑ جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک مکمل درود شریف ہے۔ جس نے 100 مرتبہ روز پڑھ لیا گویا کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے 1000 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ اور اگلی روایت اور خوشخبری سن لیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا،
علیہ 10 صلوات کہ 10 رحمتیں اللہ اس پر عطا فرمائے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وحطت عنہ 10 خطیئات اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دے گا، 10 گناہ اس کے معاف کرے گا۔ اور ورفعت لہ 10 درجات اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں کوئی ہے ایسی عبادت کہ اتنا سا، یعنی اس وقت اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ رہے ہیں، سب کہہ دیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کر لیں کہ اللہ کے نبی کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہو گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے اور 10 درجات بلند ہو گئے۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں، میں قسم اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ چند دن کے اندر اگر آپ کی طبیعت نہ تبدیل ہو جائے، آپ کی کیفیت تبدیل نہ ہو جائے، دل کی حالت نہ بدل جائے تو مجھے کہیے گا۔ لیکن بات ہے اخلاص کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ۔ آج بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ارے بھائی ہم کیا کریں گے، ہم سے گناہ تو چھوٹتے نہیں ہیں، ہم تو ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں گناہ ہم سے چھوٹ ہی نہیں سکتے، میں تو ایسے آفس میں کام کرتا ہوں جہاں پر جو ہے نا ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، میں کیسے گناہ چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ اس کی فکر چھوڑ دو کہ کیسے گناہ چھوڑو۔ درود شریف کی کثرت شروع کر دو، درود شریف کی کثرت شروع کر دو اور اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً استغفار کو اپنا معمول بنا لو، بس انشاءاللہ اللہ رب العزت کا فضل آپ دیکھیے گا، چند دن کے اندر آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ میں ایک واقعہ کئی مرتبہ میں نے سنایا، عبرت کے لیے بڑا بات سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک دفعہ ایسے ہی اس پر بات ہو رہی تھی کہ بد نظری سے بچنا چاہیے، یعنی غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے۔ کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بازار جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں، اتنا سفر ہوتا ہے، ہم کیسے اپنی آنکھ بچائیں گے اور اس طرح تو اندھے بن کر چلیں گے۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تک یہاں لگی بھی نہیں ہوتی نا دل کے اندر، جب دل میں لگی نہ ہو تو سب کام مشکل لگتا ہے، لیکن جب اس میں دل کی لگی ہو جائے نا تو پھر سب آسان ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں اللہ نے ان کو توفیق دی، ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں انہوں نے کچھ دن لگائے، جیسے خانقاہوں میں وقت لگاتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے، تو انہوں نے وہاں حضرت کے ہاں کچھ دن لگائے۔ 15-20 دن غالباً لگانے کے بعد وہ اپنا گلشن سے اور تقریباً لیاری وغیرہ کی طرف رہتے تھے، وہاں وہ گئے ایک دن کی چھٹی لے کر اور پھر رات میں واپسی آئے۔ میں اتفاق سے یہاں سے ایسے ہی ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ نماز کی لذت کیا ہوتی ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ جو دعا مانگنے کی لذت کیا ہے اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد۔ میں نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیں ذرا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے تو آپ جو کل یہاں سے آپ گئے اپنے گھر کس چیز میں گئے تھے؟ کہنے لگے مسجد میں گیا تھا۔ اور کتنی تبدیل کی وہاں جانے کے؟ کہنے لگے 2 مسجد غالباً انہوں نے بتائی کہ 2 مسجد میں نے تبدیل کی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کتنی مرتبہ آنکھ کا غلط استعمال ہوا، یعنی آپ سے بد نظری کتنی مرتبہ ہوئی؟ اب وہ اچانک بڑے غور سے میری شکل دیکھنے لگے، کہنے لگے یار بدر بھائی آپ نے عجیب توجہ دلائی ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ بھی یہ گناہ نہیں ہوا، ایک مرتبہ بھی یہ گناہ نہیں ہوا۔ اور پھر کہنے لگے یار آپ کی واقعی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت ہمیں احساس ہی نہیں تھا، ہم سوچتے تھے بچ ہی نہیں سکتے، لیکن جب اللہ والوں کے ہاں بیٹھے اور ان سے بار بار یہ سنا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، نبی کی ناراضگی ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں اور نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے جب یہ سنا تو الحمدللہ اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میں گھر سے ہو کر آیا ہوں اور اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ بھی میری نظر غلط استعمال نہیں ہوئی۔ میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہ کتنی ٹھوکریں لگی، کہاں کہاں گڑھے میں گرے، کہاں کیا کیسے کیسے حادثات پیش آئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میرے دوستوں بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ سنایا ہے کہ آدمی اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یعنی گناہ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میرا محترم اللہ سے جب مانگو گے اور اللہ سے مانگ کر جب کوشش کرو گے انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا۔
اور پھر جب درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت کرو گے تو پھر آپ دیکھیں ایسا لگے گا جیسے حلوہ، مولوی کو تو ویسے حلوہ زیادہ پسند ہے نا، آپ لوگ بھی کہیں گے مثال بھی حلوے ہی کی دی، اس لیے کہ اس سے نرم اور کیا چیز بتاؤں کہ بھئی کون سی چیز جو ہے وہ کھا لو گے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کچھ اور بھی روایات ہیں جو اس لیے پڑھی جائیں گی کہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو جائے اور آپ حضرات کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ یہ شوق بیدار ہو جائے کہ ہم کم سے کم اگر زیادہ نہ ہو 100 سے 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً 300 کا عدد ہے کہ جو آدمی 300 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے گا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ آدمی نفاق سے بری ہے، یعنی یہ منافق نہیں مرے گا، اور یہ آگ سے جہنم سے بھی بری ہے۔ آگے وہ روایت انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔